نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی محتشم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اس جہان میں بھی رکھے اور اس جہان میں بھی اٹھائے، اور اکابرین اہل سنت کا راستہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فقیر نے اس سے پہلے عقیدہ نبوت پر چند کلپ اپلوڈ کیے، وہ بھی ایک گجر خان کے مولوی صاحب ہیں، دعا ہے وہ سلامت رہیں، کیونکہ انہوں نے اب حق کو مان لیا ہے۔ جہاں تک میرے پاس خبریں پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ حق کو تسلیم کر چکے ہیں بحمدہ تعالی۔ فقیر نے اپنے ان کلپوں میں عقیدہ نبوت پر گفتگو کے دوران یہ بھی عرض کیا تھا کہ جناب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے 2 نبوتیں اور 2 رسالتیں عطا فرمائیں۔ ایک وہ جو عالم ارواح میں جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہے نبوت و رسالت، اور ایک اس جہان میں جب کہ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 40 سال 1 روز کی ہوئی، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یار پہلی نبوت تو کنت نبیم و آدم و بین روح والجسد سے ثابت ہے، تو دوسری نبوت کے لیے کون سے دلائل ہیں؟ میں نے جناب مولانا مفتی محمود حسین شائق صاحب، جنہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا سب سے پہلے، ان کے جواب میں کئی حوالہ جات بھی پیش کیے تھے، بلکہ جو کتاب انہوں نے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے اپنے ایک کلپ میں پیش کی تھی، اسی کتاب سے میں نے صفحہ نمبر 302 کی عبارت پڑھ کے ان کو یہ بتلایا تھا کہ سید سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہاں جو ہے وہ 2 نبوتوں اور 2 رسالتوں کا ہے، تو ہم اکابرین علماء جو ہیں ان کے پیچھے ہیں۔ اس کلپ میں فقیر نے ایک اور کتاب کا بھی ذکر کیا تھا، یہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں فیصل آباد کے اور محقق عالم ہیں، اگرچہ اس کتاب سے پہلے ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا کیونکہ ان کا نہ کوئی رسالہ نظر سے گزرا نہ کوئی کتاب، لیکن اس عنوان پر جب انہوں نے لکھا تو تقریباً باقی جو کتابیں منظر عام پر آئی ہیں اور فقیر نے ان کا مطالعہ کیا ہے بنظر غائر، ان سب کتابوں سے جو مجھے اچھی کتاب محسوس ہوئی، حوالہ جات کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، شائستگی کے لحاظ سے، اور باقی کئی چیزیں جو ہے نا وہ یہ پیش نظر رکھ کے چلے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی مفتی نذیر احمد صاحب سیالوی مدظ اللہ العالی، جو کہ جامعہ محمدیہ معینیہ جڑا والا روڈ وہاں پر ان کا کوئی مدرسہ سننے میں آیا ہے، ان کی کتاب جناب مفتی محمود حسین شائق صاحب ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھیے گا اور یہ صفحہ پڑھیے گا، اور اگر اس عقیدے سے آپ متفق نہیں ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف آپ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی
زبان کے جو تیر و تفنگ ہیں وہ کھولنے پر مصر رہتے ہیں، اس طرف آپ کو توفیق کیوں نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں بھی آپ کوئی لب گشائی فرماتے اور ان سے یہ کہتے کہ یہ دوسری نبوت اور رسالت کا کانسیپٹ تو ہے کہیں نہیں، آپ نے یہ نظریہ کہاں سے نکال لیا؟ ادھر آپ نے توجہ نہیں کی، یا کی ہے تو اس کو چھپا لیا ہے آپ نے، بلکہ چھپایا ہے آپ نے، کیونکہ میں نے آپ کو فون پر اس کتاب کے 2 صفحے بھی نوٹ کروائے تھے اور آپ نے یہ کہا بھی تھا کہ ہاں میں نے اس کتاب کے 2 صفحے پڑھے ہیں اور یہ دوسری نبوت کی طرف گئے ہیں، مگر ان کو آپ نے نہیں چھڑا اس لیے کہ یہ غیر مشہور ہیں، اور ان اکابر کو آپ اس لیے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ مشہور و معروف ہیں، ان کا کام ہے منظر عام پر، اور ہاں جناب کو چونکہ مشہوری کا شوق ہے اس لیے آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ درست نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے آپ نے مولانا نذیر سیالوی صاحب کو ابھی تک اس عقیدہ پر ہونے کے باوجود آپ نے ان کو کیوں نہ متنبع کیا کہ نظریہ وہی ہے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں نبوت دی گئی اور یہاں سرکار نے اس نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب یہ ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھیے گا، امید ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے نبوت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، اور اس کتاب پر جو مقرزین ہیں وہ بھی بڑے بلند پایا کے لوگ ہیں۔ آپ کی کتاب پر جنہوں نے تقریریں لکھی وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایک آپ کے صاحبزادہ صاحب ہیں اور ایک پیر صاحب ہیں وہ ڈھانگری شریف کے، ان کا نظریہ آپ سے ملتا کوئی نہیں، آپ کا نظریہ ان کے خلاف ہے۔ اسی طرح باقی جو ہیں، یہاں ایک ہوتے ہیں میاں محبوب صاحب جو بیچارہ کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں رکھتا، اس نے بھی تقریر دے ماری آپ کو، اور آج جناب نے اس سے تقریر اس لیے لے لی بھائی چلو کتاب کا کوئی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے، حالانکہ اس کی تقریر نے آپ کی کتاب کا وزن ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بعد میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا، حالانکہ وہ بندہ تبصرے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کتاب شریف نبوت مصطفیٰ جناب مولانا نذیر احمد صاحب سیالوی، اور ان کو میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں مولانا نذیر سیالوی صاحب کو، وہ اس لیے کہ ان کی تحریر انتہائی شائستہ اور عالمانہ رنگ کے ساتھ بھرپور ہے۔ آپ کی کتاب کے اندر تو بڑے عجیب سے گل کھلے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہر عقل مند آپ کی کتاب سے دور ہے۔ اب یہ دیکھیے مولانا نذیر صاحب سیالوی فرماتے ہیں ازالہ شبہ، صفحہ نمبر 554، یہ آپ دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جو فرمایا ہے کہ 40 سال عمر شریف ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ 40 سال عمر شریف ہونے پر نبوت عطا نہیں فرمائی گئی، خالی اعلان نبوت کا امر ہوا، بلکہ ان کا مقصود جمہور اکابرین علماء امت کا عقیدہ بیان کرنا ہے کہ نبوت بالفعل تو آپ کو عالم ارواح میں ہی عطا کر دی گئی تھی، لہذا آپ عالم عناصر میں قبل از بعثت بھی بالفعل نبی تھے، اور بعثت مقدسہ کے وقت جو اعطاء نبوت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قبل از بعثت نبی نہیں تھے اور وقت بعثت نبی بنے تھے، بلکہ نبوت تو آپ کو عالم ارواح سے ہی حاصل تھی، البتہ قبل از بعثت اعلان و اظہار اور تبلیغ پر مامور نہ تھے۔ تو بعثت مقدسہ کے وقت جب دوسری نبوت و رسالت سے نوازے گئے، دوسری نبوت و رسالت، ذرا کانوں کی میل صاف کر کے میری اس بات کو سنیے،
اور یہ نظریہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہاں کی نبوت جو ہے وہ قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے، کفر، کیونکہ اس نبوت کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کتاب میں مصنف مولانا نذیر احمد صاحب سیالوی ہی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس نظریے کا تعلق ضروریات دین سے نہیں ہے تو نذیر سیالوی صاحب سے بھی رابطہ کیجئے کہ بھائی ہم تو پہلا نظریہ رکھتے ہیں، آپ یہ نظریہ کہاں سے لے آئے؟ اور پھر اس کی جو شرعی حیثیت آپ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی اس نظریہ کا تعلق ضروریات دین سے آپ مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے، آگے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہی نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بھی نبوت دی گئی۔ چلتے چلتے ذرا صفحہ نمبر 555 بھی پڑھ لیجئے، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جو نبوت دی گئی وہ نصوص ظنیہ سے ثابت ہے، جبکہ بعثت مقدسہ کے وقت منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونا اسلام میں قطعیات اور ضروریات دین سے ہے۔ اب بتائیں جو قطعی نظریہ کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اس پر بھی ذرا غور فرما لیجئے، فتاوی رضویہ اٹھا لیجئے، اس میں بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام اہل سنت اور دیگر اکابر، اور یہ بڑی بدیہہ بات ہے، ہمارے اکابر کہتے ہیں ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے، لہذا اس پر غور فرمائیے، خدا را اس پر غور فرمائیے، اور امت کو بھی اس طرف لائیے تاکہ اس عقیدے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ذرا پردے کو ہٹا کر کے خود بھی یہ نظریہ رکھیے اور لوگوں تک بھی یہ نظریہ پہنچائیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں، علامہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 نبوتوں اور 2 رسالتوں کے قائل تھے، اور میں مولانا محمد اشرف سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دوسری نبوت اور رسالت کی طرف توجہ دلائی، اور وہ نظریہ ایسا تھا کہ ان کے خلاف کتابیں لکھنے والے بھی اس بات سے اعراض نہیں کر سکے، مکر نہیں سکے، بلکہ اقرار کیے بغیر ان کی بھی دال گلی نہیں ہے، اور یہ لکھنے پر مجبور ہوئے اور یہ لکھ بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب میں تیسری مرتبہ آپ کو دکھانے لگا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے، اور اس نظریے کا بھی اظہار جلد از جلد فرما دیجئے تاکہ ہمارے کلیجے کو بھی ٹھنڈک پہنچے۔ سرکار کی کسی شان کا بھی کسی بھی مومن کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وہ نبوت بھی ہے، یہ نبوت بھی ہے، وہ رسالت بھی ہے، یہ رسالت بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی دوہری شان ہے، چونکہ نور محمد روشن آہا، آدم جدو نہ آیا، اول آخر دو میں پاسے اوہی مل کھلویا۔ وہ پاسا بھی ہمارے نبی مل کھلوئے، اور یہ پاسا بھی وہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے، یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضد سے کام نہیں لینا چاہیے، حق کا اعلان کر دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔